آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی آپ کہہ لیں فکر انگیز تحریر پر بات کرنے والے ہیں، ضائع شدہ لمحات کی قیمت۔ جی اس میں نا وقت کی قدر اور جو ہم غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں اس کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس پر بات کی گئی ہے۔ بالکل، امام غزالی کا انداز ہی یہی ہے، بہت خوبصورت، ایک چھوٹی سی کہانی اور اس میں زندگی کی بڑی حقیقتیں۔ صحیح۔ یہ تحریر ہمیں وقت کو ایک آپ سمجھے روحانی زاویے سے دیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ کہانی ہے کیا اصل میں؟ امام غزالی بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا، جنگل سے گزر رہا تھا، اسے ایک تھیلی ملی پتھروں سے بھری ہوئی۔ اب اسے کیا پتا کہ ان پتھروں کی کیا قیمت ہے۔ سفر لمبا تھا تو وقت گزاری کے لیے نا وہ تھیلی سے ایک ایک پتھر نکالتا رہا اور ندی نالوں میں پھینکتا رہا۔ بس ایسے ہی بے خیالی میں۔ ہاں بالکل بے دھیانی میں، اور جب تک وہ گھر پہنچا تو تھیلی میں بس ایک ہی پتھر رہ گیا تھا۔ جی، یہاں تک تو لگتا ہے کہ عام سی بات ہے، لیکن اصل نقطہ تو اس کے بعد آتا ہے نا؟ بالکل۔ گھر پہنچا تو اس کا ایک دوست ملنے آ گیا، وہ تھا جوہری، قیمتی پتھروں کا ماہر۔ اچھا۔ اس نے جب وہ آخری پتھر دیکھا نا دوست کے ہاتھ میں تو وہ چونک گیا، پوچھا بھائی یہ نایاب پتھر کہاں سے ملا تمہیں؟ اس شخص نے تو ایسے ہی لاپرواہی سے کہہ دیا، ارے جنگل سے، وہاں تو بہت پڑے تھے ایسے۔ ہاں، اندازہ ہی نہیں تھا اسے۔ بالکل اندازہ نہیں تھا۔ جوہری دوست حیران، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے یہ کتنا قیمتی ہے، بیچو گے اسے؟ وہ شخص تو ہنس پڑا کہ بھئی اس معمولی پتھر کی کیا قیمت ہوگی؟ اور پھر جب جوہری نے اس کی اصل قیمت بتائی کہ یہ تو انمول ہے، بس جی، وہیں اس شخص پر جیسے بجلی گر گئی، وہ تو رونے لگا۔ رونے لگا؟ ہاں، رونے لگا۔ دوست نے پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس تو ایسے پتھروں کی پوری تھیلی تھی، اوہو، میں انہیں بیکار سمجھ کر راستے میں پھینکتا آیا، اگر وہ سب ہوتے آج تو میں کیا سے کیا ہوتا، مطلب کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا وہ انجانے میں۔ اور امام غزالی اسی کہانی کو پھر ایک بہت گہرا روحانی مطلب دیتے ہیں۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہانی اصل میں آخرت میں انسان کی حالت کو دکھاتی ہے۔ آخرت میں کیسے؟ جب میدان محشر میں یعنی قیامت کے دن انسان کو اپنی زندگی کے ان لمحوں کی اصل قیمت دکھائی جائے گی نا، وہ لمحے جو اس نے اللہ کی یاد میں، اس کی اطاعت میں یا لوگوں کی بھلائی میں گزارے تھے، اچھا، تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ لمحے تو ان قیمتی پتھروں سے بھی کہیں زیادہ، مطلب کہیں زیادہ انمول تھے۔ اوہ، تو یہ جو قیمتی پتھر تھے وہ اصل میں زندگی کے وہ قیمتی لمحات ہیں۔ یہ تو واقعی بڑی گہری بات ہے، یعنی جیسے وہ شخص رو رہا تھا پھینکے ہوئے پتھروں پر۔ بالکل اسی طرح انسان اپنے ان لمحوں پر روئے گا، پچھتائے گا جو اس نے دنیا میں غفلت میں، فضول کاموں میں یا گناہوں میں ضائع کر دیے۔ ہائے اللہ! وہ کہے گا کاش میں نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، اگر وہ نیکیاں ہوتی تو آج میرے پاس نجات کا کتنا سامان ہوتا۔ وہ لمحے جو دنیا میں بیکار لگ رہے تھے وہ آخرت میں کامیابی کی کنجی ہوں گے۔ یہ سوچ تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، مطلب ہر لمحہ، ہر گزرتا سیکنڈ ایک موقع ہے، ایک قیمتی پتھر جیسا۔ جی بالکل، جسے ہم سنبھال بھی سکتے ہیں اور گنوا بھی سکتے ہیں۔ لیکن روزمرہ زندگی میں تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، اس شعور کو زندہ رکھنا، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ مشکل ضرور ہے دیکھیں، لیکن ناممکن نہیں۔ امام غزالی یہ نہیں کہہ رہے کہ بس ہر وقت عبادت ہی کرتے رہو، اچھا، بلکہ یہ کہ وقت کی قدر کا احساس رہے۔ جو بھی جائز کام کریں، اچھی نیت سے کریں تو وہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اصل چیز نیت ہے اور شعور، یہ احساس کہ ہر لمحہ ایک امانت ہے، یہ واپس نہیں آئے گا۔ صحیح۔ یہ چیز ہمیں اپنی ترجیحات، اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ صرف وقت بچانا نہیں، بلکہ وقت کو آپ کہہ لیں معنی خیز بنانا ہے، پرپسفل۔ تو اس تحریر کا جو عملی پیغام ہے وہ یہی ہوا کہ زندگی کا ہر سانس، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ بالکل۔ اور موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو آنکھ بند ہونے سے پہلے اس سرمایے کو، اس وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ درست فرمایا۔ اور دیکھیں، تحریر کے آخر میں ایک دعا بھی ہے، اللہ کریم ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ جی ہاں، یہ دعا اصل میں اس پوری بات کا خلاصہ ہے، ہمیں زندگی کا اصل مقصد یاد دلاتی ہے، اللہ کی رضا، اور یہ مقصد وقت کے صحیح استعمال کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام غزالی کی یہ مثال، یہ تمثیل ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔
وقت، خاص طور پر وہ وقت جو اللہ کی یاد میں، نیکی میں گزرے، وہ ایک انمول خزانہ ہے۔ جی بالکل۔ اس کی اصل قیمت شاید ہمیں یہاں پوری طرح سمجھ نہ آئے، لیکن آخرت میں ضرور واضح ہو جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے اس شخص پر اس ایک پتھر کی قیمت واضح ہوئی تھی۔ اور اسی بات پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ سوچیے رضا، اگر ہم واقعی ہر گزرتے لمحے کو ایک ممکنہ قیمتی پتھر سمجھنا شروع کر دیں، ایک ایسا جوہر جسے ہم یا تو اپنی آخرت کے لیے سنبھال سکتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے ضائع کر سکتے ہیں، تو یہ سوچ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر، ہماری ترجیحات پر، ہمارے وقت گزارنے کے انداز پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے، اس پر غور کیجیے گا۔